السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور عزیز بھائیوں اور ہماری پیاری بہنیں، ابھی جو ہے 2-3 دن سے ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور شاید وہ خبر آپ لوگوں تک بھی پہنچی ہوگی۔ خبر یہ ہے کہ بریلی کی ایک لڑکی ہے جو امام احمد رضا خان اکیڈمی میں وہ پڑھ رہی تھی، عالمہ بن رہی تھی، اور اسی دوران جو ہے اسے کسی لڑکے سے غیر مسلم سے عشق ہو گیا، اور عشق ہونے کے بعد جو ہے وہ ہندو دھرم جو ہے مذہب اس چیز کو اپنا لی اور اسلام کو چھوڑ دی، نکاح کر لیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ نیوز والوں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی جو آپ نے اسلام کو چھوڑا اور ہندو دھرم کو اپنا لیا؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے شادی کرنی تھی، محبت کیا تھا ہم نے، تو اس لیے ہم نے اسلام کو چھوڑا اور ہندو دھرم کو ہم نے اپنا لیا۔ کیونکہ ہمیں پیار کرتی ہے۔ کس سے؟ اکبر۔ ہندو دھرم سے؟ جی۔ کو ہندو دھرم پسند ہے؟ جی۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ ہمیں پیار کرتی ہے۔ کس سے؟ اکبر۔ ہندو دھرم سے؟ جی۔ اچھا، ہندو دھرم سے پیار کرتی ہیں۔ اچھا، اسلام میں کیا برا لگا آپ کو؟ کچھ برا لگا؟ نہیں۔ اسلام بھی اچھا لگا؟ جی۔ اسلام بھی اچھا ہے جی۔ اور ہندو دھرم بھی اچھا ہے۔ جی۔ پھر آپ کو کیسے اچھا ہوئی آپ کو ہندو دھرم میں آنے کی؟ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ہزاروں لاکھوں واقعے ایسے ہیں جو ہمارے نظروں سے وہ واقعہ گزرتا ہے اور اخبار کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہے یہ تمام خبریں۔ جب کوئی چیز غلط چیز ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی وجہ تلاش کریں اور کوشش کریں کہ وجہ تلاش کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آخر کیا وجہ ہے جو اتنی تعداد میں کثرت سے مسلم لڑکیاں جو ہے ہندو دھرم کو اپنا رہی ہے، غیر مسلموں سے وہ محبت کر رہی ہے، آنکھیں دو چار ہو رہی ہے، اور وہ عشق کے نام پر جو ہے اپنے اسلام کو جو ہے وہ چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنا لیتی ہے؟ اس میں بنیادی وجہ جو ہے جسے ہم بہت زیادہ مطلب کہ یہ اس پہ توجہ نہیں ڈالتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں اور ہماری پیاری بیٹیاں جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب تک پہنچ جاتی ہیں۔ دیکھیے، اکثر ایک دو چیز ہے جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ علماء کرام سے سنتے ہیں، اور جو ہمارے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، علماء کرام ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم اور تربیت ضرور دیں، اور یہ بچوں کا حق بھی ہے، ہمارے اوپر، والدین کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم اور تربیت کا بہتر نظم کریں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا تعلیم اور تربیت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اور ایسی کیا وجہ ہے جو ہم اپنے بچوں کو تعلیم ہم دے رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ مرتد ہو رہے ہیں اور اسلام سے پھر رہے ہیں۔ دیکھیے، تعلیم اور تربیت میں فرق ہے، فرق سمجھے، بہت بنیادی فرق ہے کہ تعلیم ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تعلیم کہتے ہیں کہ معلومات دے دینا اپنے بچوں کو، تعلیم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ بتا دینا کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہے، یہ بتا دینا کہ روزہ رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے، یہ بتا دینا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ بولنے سے یہ سزا ملتی ہے یا ملتا ہے، یا اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، یا یہ کہہ دینا کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے۔ یہ ہو گئی تعلیم۔ تربیت کیا چیز ہے؟ تربیت جو ہے، دیکھیے، کامیاب ہم اسی وقت ہوں گے جب ہمارے پاس تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو۔
لیکن تربیت یہ ہے کہ تعلیم دینے کے بعد، تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پر نگرانی رکھنا، خاص طور پر اپنے بچوں کو روک ٹوک کرنا، اور ہر موقع پر ہر جگہ جو ہے آپ کو یہ بتانا ہے، غلط صحیح کی تمیز سکھانی ہے اور بتانی ہے کہ اگر بیٹا جھوٹ بولتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن آپ نے اس وقت اس کی تنبیہ نہیں کی، اگر آپ نے بتایا نہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتے ہو، یہ غلط چیز ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے تمہیں، اگر ضرورت پڑے تو اسے ہلکا سا مارے بھی، وہ گالی دیتا ہے تو اسے معلومات ہے، آپ نے تعلیم دے دی ہے کہ جھوٹ، کسی کو گالی دینا یہ بڑا گناہ کبیرہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہ آپ نے تربیت نہیں دی، آپ نے اسے روک ٹوک نہیں کیا، آپ خود گالی دے رہے ہیں اور بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے اسے روک ٹوک کریں، صرف یہ بتا دینا کافی نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے سے یہ گناہ ہے یا یہ عذاب ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی دنیاوی اعتبار سے، اگر ہم کسی جو چیز ہمیں نقصان دہ ہوتی ہے، جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اس کی صرف ہم تعلیم، اس کے نالج، اس کو معلومات ہم نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہر وقت جو ہے ہم گائیڈ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نقصان سے یہ بچ جائے، کیونکہ ہمیں فکر ہوتی ہے، اسی لیے انسان بھی بچتا ہے۔ تو ہماری جو بنیادی جو سستی ہے اور کاہلی ہے، یہی ہے کہ ہم تعلیم دے دیتے ہیں لیکن ہم تربیت نہیں دے پاتے ہیں، تربیت نہیں دیتے ہیں۔ تو تعلیم ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ آپ نے معلومات دے دی، اور تربیت یہ ہے کہ اس پر روک ٹوک کرنا، اس پر تنبیہ کرنا، ہر موقع پر جو ہو اس کو بتانا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ صرف تعلیم دے دینے سے بچوں کی زندگی درست نہیں ہو جاتی ہے، وہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ آپ کا صرف یہ کہہ دینا کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے، صرف تعلیم دینا یہ کافی نہیں ہے۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں جو ہمارے اندر کمی ہے کہ دیکھیے، انسان کی اگر ہم سامنے والے کو کوئی بات ہم کہتے ہیں، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہن ہو، بھائی ہو، والد ہو یا ماں ہو یا بیوی ہو، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر ہم اسے اچھی چیز کی تعلیم دے رہے ہیں، اگر اچھی چیز ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں، ہم جو بات کہہ رہے ہیں، اس بات پر وہ عمل پیرا ہو جائے، اس بات پر عمل کرے، تو ہماری بات مؤثر، ہماری بات اثردار، ہماری بات اس کے دل میں اس وقت گھر کرے گی، سمجھ میں آئے گی ہماری بات جب ہم خود اس پر عمل کر رہے ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ باپ گالی دے رہا اور بچے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی بیٹا گالی نہیں دینا ہے، گالی غلط چیز ہے۔ باپ شراب پی رہا اور بچے کو کہہ رہا ہے، بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ شراب نہیں پینا ہے یا نشہ نہیں کرنا ہے۔ باپ چوری کر رہا ہے، بیٹا بھی چوری کر رہا ہے، تو ہماری بات اثر نہیں کر سکتی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں تربیت اسی طرح دینی ہے کہ ہم نماز پڑھ کے تربیت دیں اور روک ٹوک کر کے اپنے عمل سے سامنے والے کو منانے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی میں ہمارے اندر جو ہے جب تک عمل نہیں ہوگا، اس وقت سامنے والا آپ کے بات پر عمل نہیں کر سکتا ہے، یا ہماری بات اس کے دل میں اثر نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بات میں، اچھی بات میں اس وقت آپ کے زبان میں اثر ڈالتا ہے جب آپ خود عمل پیرا ہوں، اس پر عمل کر رہے ہوں۔ اگر ہم بے عمل ہیں اور سامنے والے کو اچھی بات ہم بتا رہے ہیں، تو سامنے والا کبھی ہم سے متاثر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جب دکھائیں گے اسے نماز پڑھ کر، ہم جب دکھائیں گے پاک کی تلاوت کر کے، جب ہم دکھائیں گے جھوٹ سے بچ کر، جب ہم دکھائیں گے ایک دائرہ بنا دیں گے، گھر کا ایک ماحول بنائیں گے، اس وقت جو ہے ہمارا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تعلیم دے دیتے ہیں لیکن ہم تربیت نہیں دیتے ہیں۔ تعلیم ایک معلومات ہے اور تربیت جو ہے ایک باؤنڈری ہے، یہ فرق کو سمجھیں۔ تعلیم ایک معلومات ہے اور تربیت جو ہے ایک باؤنڈری ہے۔ جب تک ہم باؤنڈری نہیں دیں گے اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں دیں گے باؤنڈری تو وہ اسلام سے پھرے گا، مرتد ہوگا، اور آپ کے کہنے کے باوجود جو ہے وہ چوری بھی کر سکتا ہے اور جھوٹ بھی بول سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے، کسی کا حق کھا بھی سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اگر باؤنڈری دے دی تربیت کے ذریعے سے، اس کے بعد وہ انسان ڈرے گا۔ جب گناہ کرنے کی خواہش ہوگی اس کے اندر، غلط کام کرنے کی خواہش ہوگی، شیطان اسے بہکاوے میں لائے گا، تو اس وقت وہ ضرور سوچے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہماری باؤنڈری کہاں تک ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ علم کی کمی کو تربیت ڈھانپ سکتی ہے،
لیکن تربیت کی کمی کو علم کبھی ڈھانپ نہیں سکتی ہے. اگر آپ کے اندر علم کی کمی ہے تو تربیت اسے کور کر سکتی ہے, چھپا سکتی ہے, لیکن اگر تربیت کی کمی ہے تو علم کے ذریعے سے اس تربیت کو چھپا نہیں سکتی, علم کو نہیں ڈھانپ سکتی. اسی لیے ہمیں بنیادی جو فرق ہے, جو بنیادی جو چیز ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے اور تربیت بھی دینی ہے. تعلیم صرف دینا کافی نہیں ہے. اگر ہم تعلیم دے رہے, بتا رہے اپنے بچوں کو کہ غیروں سے دوستی نہیں کرنی ہے, اگر ہم یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اسلام کو نہیں چھوڑنا ہے, اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے, تو ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا, روک ٹوک بھی کرنا پڑے گا. جہاں جھوٹ بولے بچہ فوراً ٹوکے, غلط کام کرے فوراً ٹوکے, گالی بکے فوراً ٹوکے, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے, بدزبانی کرے فوراً اسی وقت ٹوکے. اگر کسی پڑوسی کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے تو فوراً ٹوکے, کسی کا حق کھاتا ہے تو فوراً ٹوکے, چوری کرتا ہے تو فوراً ٹوکے. اگر ہم ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو ضرور تبدیلی آئے گی. اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بہنیں جو ہے اور بیٹیاں جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے اسلام کو چھوڑ کر, اور وجہ کیا ہوتی ہے, بہت معمولی سی وجہ ہے, صرف دنیا کے لیے, اپنے دل کے لیے جو ہے آخرت کو برباد کر لیتی ہے اور جہنم کو اپنا لیتی ہے. صرف محبت کی بنیاد پر جو ہے وہ اسلام چھوڑ دیتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دی. اصل چیز ہے تعلیم دے دیتے ہیں, بتائیے کہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, اکیڈمی میں پڑھ رہی ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کر رہی ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے تربیت نہیں دے, اس کے اندر جو ہے تربیت کی کمی رہی ہے. اسی وجہ سے وہ غیروں سے دوستی کی اور اسلام چھوڑ کر وہ نکاح کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.